ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ حج شروع کریں گے۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، اتقوا ربکم، ڈر جاؤ تم اپنے رب سے۔ الذی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے اس دن سے، خصوصاً ان زلزلۃ الساعہ، کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کے دن سے ڈرو، اس دن کا جو زلزلہ ہوگا، جو سورہ زلزال میں ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، وہ زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی، تو اس دن سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ وہ زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ یوم، جس دن، ترونہا، تم دیکھو گے اسے، تذہل، کہ غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، اما ارضعت، جسے وہ دودھ پلا رہی ہے، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو۔ اتنا شدید اس کی وحشت ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں جو اپنے بچے کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتی ہے، اسے اپنے بچے کا ہوش نہیں رہے گا اور وہ اپنے بچے کو پھینک دے گی دور۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ کا حمل بھی گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو سکارا، ایسے لگے گا کہ مدہوش ہیں، انہوں نے نشہ پیا ہوا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن انہوں نے نشہ نہیں پیا ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ کا عذاب اس قدر شدید ہوگا، سخت ہوگا کہ لوگوں کے ہوش و حواس قائم نہیں رہیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیچھے لگتے ہیں ہر سرکش شیطان کے، شیطان کی باتیں مانتے ہیں، اور شیطان جو ان کے دل میں برے خیالات اور غلط اوہام ڈالتا ہے، ان کو وہ مان لیتے ہیں اور اللہ کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کتب علیہ انہ، لکھ دیا گیا ہے اس پر، انہ من تولاہ، کہ یقیناً جو اس کو اپنا دوست بنائے گا، یعنی جو شیطان کو دوست بنائے گا، فإنہ یضل، تو بے شک وہ شیطان اس کو گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور وہ اس کو راستہ دکھائے گا بھڑکتے ہوئی آگ کی طرف، بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف وہ شیطان ان کو لے جائے گا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، دعائیں نہیں پڑھتے، اذکار نہیں کرتے، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتے، گھر میں جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھتے، واش روم میں جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، اذکار سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، شیطان ان پر سوار ہو جاتا ہے اور شیطان ان کو اپنا شکار بنا لیتا ہے اور اللہ کے ذکر سے بھی دور لے جاتا ہے اور پھر ان سے گناہ بھی کرواتا ہے۔ اور جو انسان شیطان کی بات مان لے، اسے اپنا دوست بنا لے، تو وہ اسے گمراہ کرتا ہے اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جائے گا۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو من البعث، دوبارہ اٹھنے کے لیے، فإنا خلقناکم، تو یاد رکھو ہم نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، ثم من مضغہ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، پھر علقہ جمع ہوئے خون سے، نطفہ، اس کے بعد پھر علقہ جمع ہوا خون، ثم من مضغہ، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا لوتھڑا، مخلقۃ وغیر مخلقہ، جس میں کچھ شکل و شبات بنی ہوئی ہو اور کچھ نہ ہو، لنبین لکم، تاکہ واضح کریں تمہارے لیے، ونقر، اور اس سے آگے جو ہے وہ آگے اگلی صورت میں آئے گا، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس پر پورے جو ہے نا انسان کی شکل و صورت بنائی جاتی ہے۔ فخلقنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ کتنا بہترین تخلیق کرنے والا ہے، ایک پانی کے قطرے سے اور اندھیرے کے اندر ماں کے پیٹ میں، اور پھر رحم کے اندر، جہاں پر کیسی کاریگری سے، جہاں ناک سجتا تھا وہاں لگایا، جہاں آنکھیں اچھی لگتی تھیں وہیں لگائیں، زبان بنائی، ہونٹ بنائے، ہاتھ بنائے، سارے چیزیں بنا کر پھر کیا کیا، پھر اس کو ٹھہرایا،
رحم میں ما نشاء جتنا ہم نے چاہا الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک ثم نخرجکم طفلا پھر ہم نکالیں گے تم کو طفلن ایک بچے کی صورت میں پھر نکالا ثم لتبلغوا اشدکم پھر لتبلغوا کس لیے نکالا تاکہ تم پہنچو اشدکم اپنی بھرپور جوانی تک اور پھر کیا ہوتا ہے منکم من یتوفى اور تم میں سے کسی کو ہم فوت کرتے ہیں ومنکم من یرد الی ارذل العمر اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں الی ارذل العمر رذیل عمر کی طرف کہ بڑھاپے کے بعد پھر کمزوریاں پھر وہی آنکھیں کام کرنا چھوڑ گئیں جسم میں جو قوتیں طاقتیں صلاحیتیں تھیں وہ بھی کام کرنا چھوڑ گئیں لکی لا یعلم بعد علم شیئا یہ کہ تم نہ جانو لا یعلم بعد علم آنے کے باوجود صلاحیتیں ملنے کے باوجود اب وہ صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب بڑھاپا انتہا کو پہنچا اب وہ ساری صلاحیتیں ذہن کی صلاحیتیں بھی ختم ہو رہی ہیں جسمانی طاقتیں بھی ختم ہو رہی ہیں آنکھیں کان زبان اب سنائی نہیں دیتا اب دکھائی نہیں دیتا اب بات بھی صحیح نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے رذیل عمر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے پناہ مانگی ہے وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. تو ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے ایسی عمر سے. اللہ ہمیں اس سے پہلے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کریں ہم اللہ کے در کے محتاج ہیں. اللہ ہمیں اپنے در کا محتاج رکھیں اور ایمان کی سلامتی والی موت دیں. مرنا ہے ایک دن ہمیشہ نہیں رہنا. دعا یہ کریں کہ اللہ ایمان پر خاتمہ کر دیں اور مرنے کے بعد اللہ ہمیں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ زندگی اللہ ہمیں جنت والی زندگی عطا کر دیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً اگر تمہیں یقین نہیں ہے جس طرح یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث اگر یقین نہیں ہے تو یہ کیسے پانی کے قطرے سے بھی تو تمہیں یقین نہیں آنا چاہیے نا کہ انسان بن سکتا ہے. اس سے اگر ہم بنا سکتے ہیں تو دوبارہ مٹی سے تم مٹی ہو جاؤ گے پھر نہیں بنا سکیں گے. اور پھر یہ بھی دیکھو کہ جب زمین جو ہے بنجر ہوتی ہے ارض حامدتن بنجر زمین ہوتی ہے ہم اچانک اس پر جو ہے پانی نازل کرتے ہیں اہتزت وربت وانبتت وہ جو ہے تر و تازہ ہو جاتی ہے اور اس سے جو ہے تازگی اور پھل اور پھول اگتے ہیں اور پھر وہ لہلہانے لگ جاتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور ہر جو ہے نباتات کے جوڑے جوڑے اس سے نکل آتے ہیں. یہ بھی تو بنجر زمین سے ہم جو ہے دوبارہ زندگی نکالتے ہیں اور ہرے بھرے ہریالی والے کھیت اور لہلہاتے جو ہے فصلیں ہم تیار کر لیتے ہیں. جو رب یہ کر سکتا ہے وہ رب تمہیں بھی مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.